آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں انسان گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے مگر کبھی توبہ نہیں کرتا۔ ہم میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں گناہ کیا تھا، آج تک اس گناہ کی توبہ نہیں کی۔ جنہوں نے جوانیوں میں گناہ کیا تھا، آج تک ان کی عمریں اب 70 سال، 60 سال، 55 سال، 50 سال ہوگی، مگر آج تک انہوں نے وہ گناہوں کی توبہ نہیں کی۔ ہم میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کے ہر رات ہر دن میں گناہ کیا، لیکن موت کے گھاٹ اتر گئے، خبروں کو چلے گئے، ڈولوں میں لیٹ گئے، نماز جنازہ پڑھا دی گئی، مگر ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ کیا بدنصیبی ہے دیکھیے آپ، اللہ بخشنے تیار ہے، معاف کرنے تیار ہے، اور یہ بدبخت بندہ اللہ سے معافی مانگنے کو تیار نہیں، اللہ کے دربار میں توبہ کرنے تیار نہیں۔ ہر دن یہ انسان سوچتا ہے کہ ارے بھائی توبہ کرے تو پھر گناہ کرنا پڑے گا، پھر گناہ ہو جائے گا، توبہ کریں گے پھر گناہ ہو جائے گا، توبہ کریں گے پھر گناہ ہو جائے گا، انسان یہ سوچتا ہے۔ لیکن فرمایا جاتا ہے انسان ایک گناہ پر توبہ کر لے، پھر وہ گناہ کر بیٹھے، پھر توبہ کر لے، پھر گناہ کر بیٹھے، پھر توبہ کر لے، پھر گناہ کر بیٹھے، پھر توبہ کر لے، فرمایا جاتا ہے 70 مرتبہ اگر وہ ایسا کیا اور اس کے بعد وہ بیزار ہو گیا تو فرماتے ہیں بندہ توبہ کرتے کرتے گناہ کرتے کرتے بیزار تو ہو سکتا ہے لیکن معاف کرنے والا رب بیزار نہیں ہوتا۔ پوچھا گیا کتنی مرتبہ اگر توبہ کی جائے تو اللہ قبول کرے گا؟ فرماتے ہیں 70,000 مرتبہ بھی اگر وہ گناہ پر بندہ توبہ کرے اور گناہ کرتے جائے تو اللہ 70,000 بار وہ گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ کو توبہ کرنے والا اور توبہ ہی بدنصیبی ہے ہماری، ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی۔ ہم گناہ تو کرتے جاتے ہیں، 25 سال کے گناہ نامے اعمال میں پڑے ہوئے مٹانے تیار نہیں ہم، چھوڑ دیتے وہ گناہ کبھی اللہ تعالیٰ ہو سکتا اس توبہ کے صدقے میں اللہ ہم کو اپنا محبوب بنا دیتا، اس توبہ کے صدقے میں 25 سال پہلے ہماری مغفرت کا اعلان، بخشش کا اعلان ہو جاتا، ہماری نجات کا ثواب جمع ہو جاتا۔ 25 سال سے گناہ کرتے آ رہے، 25 سال سے گناہ کر رہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، دہراتے جا رہے گناہ کو، مگر افسوس توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی۔ بیویوں کو مارنے کا گناہ، اولاد پہ ظلم و زیادتی کا گناہ، ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی بدتمیزی کا گناہ، بزرگوں علماء صلحاء کی بے ادبیوں کا گناہ، سود کا گناہ، شراب کا گناہ، زنا کا گناہ، چوری کا گناہ، جھوٹ بولنے کا گناہ، لعن طعن گالی گلوچ کرنے کا گناہ، سارے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں ہیں، لیکن ہم توبہ کر کے ان گناہوں کو مٹانے کی کوشش نہیں کرتے، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ اللہ وعدہ کر رہا ہے 70,000 بار بھی اگر تو گناہ کرے پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے پھر توبہ کرے، پھر توبہ کر، تیرا رب قبول کرنے کو تیار ہے، تیرا رب قبول کرنے کو تیار ہے۔ اب دیکھیے گناہگار کی توبہ کو اللہ کتنا پسند کرتا ہے، سبحان اللہ۔ خادم رسول حضور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اس شخص سے آگے بیان ہوگا، اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ چٹیل میدان میں گم ہونے کے بعد اچانک مل جائے۔ کسی شخص کا اونٹ چٹیل میدان میں گم ہو گیا اور اب اس شخص کے پاس اس میدان سے نکلنے کا، سواری کرنے کا، راستہ طے کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اب اسے خوف ستا رہا ہے کہ یہ میدان میں تنہا مر نہ جاؤں، اس کی ہول گھبراہٹ حیبت اسے موت یاد دلا رہی ہے، موت سامنے منڈلا رہی ہے،
جس کے سامنے موت اور اچانک اس کو اونٹ مل جائے تو اس شخص کو جتنی خوشی ہوتی ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبہ کرنے والے بندے سے اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، توبہ کرنے والے بندے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ ہاں، بندہ نہ کیجیے توبہ کی کیا شان ہے، اتنا خوش ہوتا ہے اللہ توبہ کرنے والے سے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین، اولیاء اعظام، اہل طریقت، صوفیاء اکرام کا یہ طریقہ، یہ معمول رہا، نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے سلام پھیرے بس تسبیح شروع کر دیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتے تھے، استغفار سے۔ ہوتا کیا، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھنے سے ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ میں جتنے گناہ ہوئے اللہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کیا اللہ کی رحمت دیکھیے، بخشنے کو تیار ہے، بندہ دامن پھیلانے کے واسطے بیزاری محسوس کر رہا ہے، اللہ سے رحمت مانگنے کے لیے بندہ بیزاری محسوس کر رہا ہے، بندے کی بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ بخشنے تیار ہے، مغفرت کا سامان اللہ تعالیٰ دینے تیار ہے، لینے کے لیے بندہ پیچھے ہٹتا ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے ادباً التماس کرتا ہوں، ہم خانقاہ جنیدیہ شریف میں بیٹھے ہیں اور تو ہم اپنا یہ معمول بنا لیں کہ ہر روز صبح اور شام توبہ کرتے رہیں۔ کیا کرتے رہیں؟ توبہ کرتے رہیں، اللہ سے معافی چاہتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، گریہ وزاری کرتے رہیں، آہو پکار کرتے ہیں اللہ کے دربار میں، اے اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں سیاہکار ہوں، میرے مولا میں گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوں، اور آئے عہد و ارادہ، قصد و ارادہ کرتا ہوں آئندہ پھر یہ گناہ نہیں کروں۔ اللہ سے وعدہ کرتے رہیں، ارادہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے حبیب کے صدقے میں توبہ قبول کرنے کا، اور ہمارے جو ہے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اعظم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت پر توبہ کا دروازہ قیامت کی صبح تک کھلا رہے گا، بلکہ حدیث پاک کے الفاظ ایسے بھی آئے ہیں جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی کہ جب تک قیامت ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک میرے بندوں پر توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کبھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کو بندے کی توبہ بڑی پسند ہے، توبہ کرنے والا بڑا پسند ہے، توبہ کرنے والا بھی پسند، توبہ کرنے والے کی توبہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے بندے کی توبہ کے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں کیا، کوئی رات بھی مقرر نہیں کیا، کوئی دن بھی مقرر نہیں کیا، کوئی وقت بھی مقرر نہیں کیا۔ کہا میرے بندے ہر عبادت کے لیے وقت مقرر ہے، حج کے لیے مہینہ مقرر ہے، نماز کے لیے وقت مقرر ہے، رمضان کے لیے روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر ہے۔ میرے بندے یہ وقت میں یہ عمل فرض ہوتا ہے، یہ وقت میں یہ عمل فرض ہوتا ہے، لیکن توبہ ایک ایسا عمل ہے اللہ نے کہا میرے بندے تو رات میں بھی کر لے تو میں قبول کرنے تیار ہوں، اگر تو دن میں کر لے تو میں تجھے اجازت دیتا ہوں، میں تیری توبہ قبول کرنے تیار ہوں۔ میرے بندے تو محفل میں بیٹھ کے کر تو میں تیری توبہ قبول کرنے تیار ہوں۔ میرے بندے تو اپنے دوست و احباب میں اپنے گھر والوں کے بیچ میں بیٹھ کر توبہ کر، میں تیری توبہ قبول کرنے تیار ہوں۔ تو مسجد میں بیٹھ کر توبہ کر، خانقاہ میں بیٹھ کر کر، مدرسے میں بیٹھ کر کر، میرے محبوب ولیوں کے دربار میں بیٹھ کر کر، اگر کہیں نہ ملے تو میرے بندے تو تنہائی میں جہاں بیٹھتا ہے بیٹھ جا اور وہیں سے توبہ کر لے، میں تیری توبہ قبول کرنے تیار ہوں، میں تیری توبہ قبول کرنے تیار ہوں۔ بندے یاد رکھ، توبہ کبھی رد نہیں کی جاتی، اور توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو بے شک اللہ توبہ
کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے، بندو توبہ کر لو، میں بخشنے کو تیار ہوں، اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہو جاؤ، میں بخشنے کو تیار ہوں۔ اور صوفیاء کرام، کیونکہ ہم خانقاہ میں بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف، ہمارے اولیاء، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ سب میں زیادہ بدترین وہ شخص ہے جس سے اللہ توبہ کی توفیق چھین لے، جس سے اللہ توبہ کی توفیق چھین لے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، بندے سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، کبیرہ گناہ سرزد ہو یا جو ہے صغیرہ گناہ سرزد ہو، اگر اس سے توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو فرماتے ہیں اس سے بڑا بدترین درجے کا بندہ اللہ کی زمین پر کوئی اور نہیں۔ توبہ کی توفیق چھین لیا جانا گویا کہ اللہ کے اللہ نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ اس بندے کو جہنمی بنانا چاہتا ہے، اللہ جسے جنتی بنانا چاہتا ہے، اللہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حق دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے جنت میں جگہ دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو مغفرت دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بخشنا چاہتا ہے، بلکہ اللہ جس کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔